رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ہے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ گناہ اور نافرمانی اگر ہو جائے تو اس پر تم کو ندامت ہو، پریشانی ہو، دل میں گھٹن بے چینی ہو کہ اوہو یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، یہ غلط کام مجھ سے کیوں ہو گیا، دل میں چبھن اور دل میں پریشانی، ندامت، پشیمانی، اور نیکی کا کام کر کے اللہ کی عبادت یا مخلوق میں سے کسی کی خدمت کر کے اگر خوشی محسوس ہوتی ہو، ارشاد فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم مومن ہو۔ اذا سرت کا حسنتک، تمہیں نیکی کا کوئی کام کر کے دلی سکون، خوشی، راحت محسوس ہو تو تم مومن ہو، اور اگر گناہ نافرمانی ہو جائے تو ندامت کا یہ جو احساس ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب دل میں برائی کر کے نافرمانی کے وہ احساس ختم ہو جائے، شرمندگی، پشیمانی کا، یہ پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے کفر و شرک اور نافرمانی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے شکایت کی کہ ابو عبداللہ، حضرت یہ مجھے بہت ڈر ہے اپنے اوپر کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب تنہائی میں موقع ملتا ہے تو نوافل پڑھتے ہو، سنتیں نوافل پڑھتے ہو، اور جب گناہ نافرمانی کوئی برا کام ہو جائے تو استغفار توبہ کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا اذهب فما جعلك اللہ منافقا، جاؤ تمہیں خوشخبری ہو، مطمئن رہو کہ تم منافق نہیں ہو۔ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت، تقوی کی علامت یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیکی کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسانی شیطانوں میں کچھ ایسے بدترین مجرم بھی موجود ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کو رسوا کرنا، دوسروں کو بدنام کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں مجلس میں، محفل میں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ یوں کر دیا، اور بھول جاتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ جب رب پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ۔ سچے مومن کی نشانی اپنی کمزوریوں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پیش کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اس کی ذات سے دوسروں کو راحت اور آرام پہنچے، اور دوسرے اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ہے خوش نصیب ترین مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔